Begin your English journey from basic to advanced. इंग्लिश का सफ़र शुरू करें इब्तिदाई से जदीद तक. ये एक बेसिक इंग्लिश टेबल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है. इस टेबल में सब्जेक्टिव केसेस और फिर उनका पोजेसिव केसेस और लेटर ऑब्जेक्टिव केसेस को हम जानेंगे और फिर उन्हें इस्तेमाल करना सीखेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केसेस जिसमें शामिल हैं I, you, he, she, it, they, we. I का मतलब मैं, he वो लड़का या मर्द, she वो लड़की या औरत, it ये बेजान चीज. इसके बाद हम जिक्र करते हैं पोजेसिव केसेस का. ये अल्फाज मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कौन सी चीज या लोग आपके हैं या किसी और के, जैसा कि my मेरा या मेरी, your तुम्हारा या तुम्हारी, his उसका या उसकी यानी लड़के या मर्द का, her उसका या उसकी यानी उस लड़की या औरत की, इट्स इसका यानी बेजान चीज का, देयर उनका यानी ज्यादा लोगों का, और इसमें मर्द हजरात या औरतें या दोनों ही शामिल हो सकते हैं, अव हमारा या हमारी, और इसमें भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं यानी एक से ज्यादा. और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केसेस की बात करते हैं. इसमें हम देखते हैं मी मुझे या मुझको, यू जब मफूली हालत में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब तुमको या तुम्हें, हिम उसे या उसको यानी लड़के को, हर उसे या उसको यानी उस लड़की या औरत को, इट इसे या इसको, देम उन्हें या उनको यानी ज्यादा लोगों को, अस हमें या हमको. और इसके बाद हम जानेंगे इस एम आर. इस का मतलब है एम हूँ और आर हो या हैं. अब आगे हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करना सीखेंगे. Use of is MR with subjective cases. We use these helping verbs to describe who we are, where we are and what we are, currently, temporary or permanently. हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि हम या कोई और कौन है, क्या है और कहाँ है, और ये सूरत हाल वक्ती, आर्जी और मुस्तकिल हो सकती है. I am मैं हूँ. He is वो है यानी वो लड़का या मर्द. She is वो है यानी वो लड़की या औरत. It is ये है. सारा और ज़ैन is they are वो हैं यानी लोग एक से ज्यादा. We are हम हैं यानी एक से ज्यादा लोग. You are तुम हो. Let's talk about who we are. I'm Zain मैं जैन हूँ. He is Jane वो जैन है. She is सारा वो सारा है. You are Maria तुम मारिया हो. Where we are हम कहाँ हैं. I'm in the room मैं कमरे में हूँ. He is in the garden वो गार्डन में है. She is in the kitchen वो किचन में है. You are in the shop तुम दुकान में हो. They are in London वो लंदन में हैं. We are in America हम अमेरिका में हैं. What we are हम क्या हैं. I'm a doctor मैं एक डॉक्टर हूँ. He is a student वो एक तालिब इल्म है. She is a nurse वो एक नर्स है. You are a teacher तुम एक टीचर हो. They are drivers वो ड्राइवर्स हैं. We are programmers हम प्रोग्रामर्स हैं. Possessive cases. In case of speaking we use this instead of it. बोलते वक्त आप this को इस्तेमाल करें ये ज़्यादा खूबसूरत दिखता है. Possessive case यानी मलकीती हालत. My this is my book ये मेरी किताब है. This is your book ये तुम्हारी किताब है. This is his book ये उसकी किताब है यानी लड़के की. This is her book ये उसकी किताब है यानी लड़की की. Its color is red इसका रंग सुर्ख है. This is their book ये उनकी किताब है यानी उन लोगों की. This is our book ये हमारी किताब है. Let's talk about objective cases, imperative sentences. Give me a bag मुझे एक बैग दो. I give you a bag मैं तुम्हें एक बैग देता हूँ. Give him a bag उसे एक बैग दो. Give her a bag उसे एक बैग दो यानी लड़की को. Give them a bag उन्हें एक बैग दो यानी ज्यादा लोगों. Give us a bag हमें एक बैग दो. Here are examples of imperative sentences using different objects. You close the window. Direct command. तुम खिड़की बंद कर दो. You please help me with this task. Polite request. तुम मेरी इस टास्क में मदद करो. Let me handle this situation. Instruction or command. मुझे ये situation handle करने दो. Help me with my luggage. Request. Let him finish this work. Instruction or command. उसे काम finish करने दो. Give her the gift. Instruction or command. उसे gift दे दो. Let's us go to the movies tonight. Suggestion. Help us with this project. Request. Let them finish their meal.
instruction or command. انہیں اپنا کھانا ختم کرنے دو، کھانے دو. Give them the information. Instruction or command. انہیں information دو. Imperative sentences can be used in various contexts, from direct commands to polite requests, and can involve different objects or subjects. Use of is, are, with it and this. In English, when we want to describe something that is what it is, inherently or permanently, we use is, are to make sentences of fact or identification. ہم ان کو کسی چیز کی شناخت اور حقیقت بتانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. Examples of identification. شناخت کی چند مثالیں. It's a table. یہ ایک ٹیبل ہے. This is a house. یہ ایک گھر ہے. That's a car. وہ ایک کار ہے. Facts. The capital of France is Paris. The earth is round. زمین گول ہے. Water is liquid. پانی liquid ہے. Is often used for singular nouns. Table, house, car. Is اکثر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. Are is often used for plural nouns. Books, chairs, dogs. اور are جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Let's talk about physical characteristics. This mountain is tall. یہ پہاڑ اونچا ہے. The earth is round. زمین گول ہے. The river is long. یہ دریا لمبا ہے. The sky is blue. آسمان بلو ہے. This stone is heavy. یہ پتھر بھاری ہے. The desert is hot. صحرا گرم ہے. The ocean is deep. سمندر گہرا ہے. The forest is dense. جنگل گھنا ہے. This chair is made of wood. یہ کرسی لکڑی کی بنی ہوئی ہے. This juice is from France. یہ جوس فرانس سے ہے. We often use are with plural nouns. are اکثر جمع کے nouns کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. These are books. یہ کتابیں ہیں. And those are cars. وہ کاریں ہیں. Use of is, am, are. With subjective cases, we use helping verbs is, am, and are to describe someone's permanent or semi-permanent characteristics such as their job, nationality or location. یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مستقل یا عارضی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے، جیسے کہ نیشنلٹی، پیشہ، کام یا جگہ کو. Let's see some permanent professions examples. I'm a doctor. میں ایک ڈاکٹر ہوں. I'm a nurse. میں ایک نرس ہوں. He's a barber. وہ ایک باربر ہے. She's a beautician. وہ ایک بیوٹیشین ہے. Sarah is a lawyer. سارا ایک وکیل ہے. Zain is an engineer. زین ایک انجینئر ہے. They are teacher. وہ ٹیچرز ہیں. We are drivers. ہم ڈرائیورز ہیں. Let's see permanent nationality. She is from France. وہ لڑکی فرانس سے ہے. He is from Germany. وہ لڑکا جرمنی سے ہے. They are American. وہ امریکن ہیں. My friend is British. میرا دوست برٹش ہے. You are Turkish. تم ترکش ہو. I'm from Australia. میں آسٹریلیا سے ہوں. Semi permanent locations. عارضی جگہ جہاں ہم عارضی طور پر ہوتے ہیں. For example, she is in Paris. وہ لڑکی پیرس میں ہے. He is in New York. وہ نیو یارک میں ہے. They are in London. وہ لندن میں ہے. Sarah is in Berlin. سارا برلن میں ہے. Zain is in Jeddah. زین جدہ میں ہے. My sister is in Karachi. میری بہن کراچی میں ہے. My friend is in Delhi. میرا دوست دلی میں ہے. My father is in Berlin. میرا پاپا برلن میں ہے. Are you in Paris? کیا تم پیرس میں ہو؟ Let's see some temporary states. Temporary conditions. We use am, is, are to describe someone's temporary characteristics such as their location, mood or activity. عارضی خصوصیات، جگہ، مزاج یا سرگرمی. Temporary locations. I'm in the office right now. میں اس وقت دفتر میں ہوں. She is in the kitchen. وہ کچن میں ہے. He is in his room. وہ اپنے کمرے میں ہے. Zain is in the yard. زین گارڈن میں ہے. You are at the airport. تم ایئرپورٹ میں ہو. They are in the hospital. وہ ہاسپٹل میں ہیں. Sarah is at school. سارا اسکول میں ہے. We are in the factory. ہم فیکٹری میں ہیں. He is not in the building. وہ عمارت میں نہیں ہے. My father is in a shop. میرے پاپا دکان میں ہیں. Temporary conditions. He is in trouble. وہ مشکل میں ہے. She is nervous. وہ نروس ہے. You are unhappy. تم خوش نہیں ہو. They are happy. وہ خوش ہیں. We are fresh. ہم تازہ دم ہیں. My brother is excited. میرا بھائی پرجوش ہے. One of my friend is ill. میرا ایک دوست بیمار ہے. Zain is angry with me. زین مجھ سے ناراض ہے. Sarah is getting jealous. سارا جیلس ہو رہی ہے. My sister is worried. میری بہن پریشان ہے. Baby is upset. بچہ اداس ہے. She is sleepy. وہ نیند میں ہے. Teacher is overexcited. استاد زیادہ پرجوش ہے. We are chilling here. ہم یہاں چل کر رہے ہیں. Kid is getting hungry. بچے کو بھوک لگ رہی ہے. I'm busy at the moment. میں اس وقت مصروف ہوں. I'm not tired at all. میں تھکا ہوا ہرگز نہیں ہوں. Let's see temporary activity. عارضی سرگرمی. They are studying for their exam.
exams. وہ اپنے امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں. I'm studying English at present. میں اب انگلش پڑھ رہا ہوں. She is learning the German language. وہ جرمن زبان سیکھ رہی ہے. They are repairing a bus. وہ بس ٹھیک کر رہے ہیں. Doctor is examining the patient. ڈاکٹر مریض کو چیک کر رہا ہے. Nurse is giving patient medicine. نرس مریض کو دوائی دے رہی ہے. Mom is in the kitchen cooking chicken. Mom کچن میں چکن پکا رہی ہے. Zain is taking medicine. زین دوائی لے رہا ہے. I'm having dinner. میں کھانا کھا رہا ہوں. Permanent characteristics. مستقل خصوصیات. She is a great singer. وہ ایک عظیم سنگر ہے. He is a talented artist. وہ ایک باصلاحیت فنکار ہے. They are terrific drummers. وہ زبردست ڈرم بجانے والے ہیں. We are marvelous actors. ہم نہایت شاندار فنکار ہیں. Zain is a brilliant scientist. زین ایک ذہین سائنسدان ہے. Sarah is a gifted writer. سارا ایک خداداد صلاحیت کی حامل رائٹر ہے. You are a skilled musician. تم ایک قابل موسیقار ہو. How to form negative sentences. I will explain how to make negative sentences using the helping verbs is, am and are. منفی جملے بنانے کی وضاحت کروں گا. We usually use not after the linking verbs is, am and are to form negative sentences. ہم عام طور پر منفی جملے بنانے کے لیے is, am اور are کے فوری بعد not لگاتے ہیں. Let's see some examples. I'm not a doctor. میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں. He is not a doctor. وہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے. She is not a teacher. وہ ایک ٹیچر نہیں ہے. It is not a chair. یہ ایک کرسی نہیں ہے. They are not students. وہ طالب علم نہیں ہیں. We are not bad people. ہم برے لوگ نہیں ہیں. You are not my friend. تم میرے دوست نہیں ہو. Zain is not a good doctor. Zain isn't a good doctor. Zain ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. Sarah is not a good teacher. Sarah isn't a good teacher. Sarah ایک اچھی ٹیچر نہیں ہے. Interrogative sentences. I will explain how to make interrogative sentences using the linking verbs is, am and are. میں سوالیہ جملے بنانے کی وضاحت کروں گا is, am, are کے ساتھ. It is essential to note that we often initiate conversations by asking questions. ایک بات آپ ضرور جان لیں کہ ہم اکثر بات چیت سوالیہ جملے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. When we make a question, we use linking verbs is, am and are first. سوالیہ جملے میں ہم is, am, are پہلے لگاتے ہیں. Let's see some examples. چند ایک مثالیں. Am I a teacher? کیا میں ایک ٹیچر ہوں. Is he a student? کیا وہ ایک طالب علم ہے. Is she a nurse? کیا وہ ایک نرس ہے. Are you Zain? کیا تم زین ہو. Are they teachers? کیا وہ ٹیچرز ہیں. Are we boys? کیا ہم لڑکے ہیں. Question words. سوالیہ الفاظ. Well, we use certain question words before helping verbs is, am, are, do, did, etc. to form more precise questions. ہم چند اور سوالیہ الفاظ is, am, are, do, did وغیرہ سے پہلے استعمال کرتے ہیں تاکہ سوال مزید واضح ہو سکے. Let's see some examples. What's your name? تمہارا کیا نام ہے. What time is your flight? What time is your flight? تمہاری فلائٹ کس وقت ہے. Why is this important to you? یہ تمہارے لیے کیوں ضروری ہے. Where are you from? تم کہاں سے ہو. How are you? تم کیسے ہو. Who are you? تم کون ہو. Whose house is this? یہ گھر کس کا ہے. Which book is yours? تمہاری کتاب کون سی ہے. When is the meeting? میٹنگ کس وقت ہے. Now we are gonna practice mixed sentences of subjective, possessive and objective cases. چند ایک مثالیں جس میں فاعلی، ملکیتی اور مفعولی حالت کو استعمال کرنے کا طریقہ دکھایا گیا ہے. I'm a student. This is my book. Give me this book. میں ایک طالب علم ہوں. یہ میری کتاب ہے. مجھے یہ کتاب دو. He is a student. This is his book. Give him this book. وہ ایک طالب علم ہے. یہ اس لڑکے کی کتاب ہے. اس کو یہ کتاب دو. She is a student. This is her book. Give her this book. وہ لڑکی ایک طالب علم ہے. یہ کتاب اس لڑکی کی ہے. اسے یہ کتاب دو. Sarah is a student. This is Sarah's book. Give Sarah this book. سارا ایک طالب علم ہے. یہ کتاب سارا کی ہے. سارا کو کتاب دو. You are a student. This is your book. I will give you this book. تم ایک طالب علم ہو. یہ کتاب تمہاری ہے. میں تمہیں یہ کتاب دوں گا. They are students. This is their book. Give them this book. وہ طالب علم ہیں. یہ ان کی کتاب ہے. انہیں یہ کتاب دو. We are students. This is our book. Give us this book. ہم طالب علم ہیں. یہ کتاب ہماری ہے. ہمیں یہ کتاب دو. I'm Zain. This is my book. Please give me book.
میں زین ہوں اور یہ میری کتاب ہے، پلیز مجھے کتاب دو. You are a doctor, this is your clinic, please see your patient. We can also say please examine your patient. تم ایک ڈاکٹر ہو اور یہ تمہارا کلینک ہے، پلیز اپنا مریض دیکھو.